نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر کے اوپر مارو۔ اضرب کے معنی ماریے، عصا کے معنی لاٹھی، حجر کے معنی پتھر۔ فَقُلْنَا اضْرِب، پس ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فانفجرت پس بہ نکلے منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، یعنی اس پتھر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پانی کے بہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کل اناس ہر گروہ نے، مشرب کے معنی گھاٹ، تحقیق ہر گروہ نے ان میں سے اپنے مشرب کو پہچان لیا، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا کہ ہمیں کون سے گھاٹ سے پانی پینا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ فرمایا۔ استسقا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جب پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی میری قوم پیاسی ہے، اس قوم کو تو پانی عطا فرما۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا کے معنی لاٹھی، لاٹھی سے پتھر کو مارنے کا حکم ہوا، نہ کہ پتھر سے لاٹھی کو مارنے کا حکم ہوا، یعنی زمین پر رکھے ہوئے پتھر پر لاٹھی ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ عصا جنت کے درخت آس کی لکڑی کا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں تو یہ عصا ان کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کی طرح یہ عصا بھی 10 ہاتھ کا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 ہاتھ لمبا تھا، اسی طریقے سے یہ عصا بھی 10 ہاتھ لمبا تھا۔
اس لاٹھی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں 2 مشعلوں کی طرح چمکتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں کہیں تشریف لے جاتے تو یہ عصا روشنی کا کام دیتا، سارا راستہ جگمگا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے ذریعے سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے، اور جب تکیے کی ضرورت پیش آتی تو اس کا تکیہ بھی بنا لیا کرتے تھے۔ بہت ساری ضروریات بھی اس سے پوری فرماتے تھے۔ اس میں چند خصوصیات تھیں۔ دریائے قلزم کو اسی عصے کے ذریعے سے خشک کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم میں عصا مارا تو راستہ بن گیا، اور ایسا راستہ کہ خشک راستہ، بالکل کیچڑ نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ یہاں پتھر سے اسی کے ذریعے سے پانی نکالا گیا۔ یہ عصا سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا، اور پھر پکڑ لینے کے بعد یہ عصا لاٹھی بن جاتا تھا، اندھیری رات میں مشعل کا کام دیتا تھا۔ اور پھر خوبی یہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں یہ کام کرتا تھا، نہ تو آپ سے پہلے کسی نبی کے دست مبارک میں یہ معجزات ظاہر ہوئے، اور نہ آپ کے زمانے میں کسی دوسری شخصیت کے ہاتھ میں اس عصے سے یہ معجزات، یہ کمالات ظاہر نہیں ہوئے۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہاں یہ ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ آپ نے پتھر میں 12 چوٹیں ماری، اور ہر چوٹ سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ ہر جگہ، ہر مقام پر ایک چشمہ جاری ہوا، اس طرح کہ جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے اور اس پستان سے دودھ جاری ہوتا ہے، اسی طریقے سے 12 پستان اس پتھر سے ظاہر ہوئے، اور ہر پستان سے پانی ظاہر ہوا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اثْنَتَا عَشَرَةَ کے معنی 12، عینن کے معنی چشمہ۔ چونکہ میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان سب کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 12 چشمے جاری فرما دیے تاکہ ان میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس پتھر کی ہر سطح سے 3 چشمے پھوٹتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ کو حکم دیا تھا کہ علیحدہ 12 گہرے گڑھے کھود لے۔ پتھر سے پانی آ کر ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا، اور ہر گروہ اپنے کام میں اس پانی کا استعمال کرتا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ قد علم کے معنی جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشرب کے معنی گھاٹ، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ ان میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تھا، اور کوئی دوسرے گھاٹ سے پانی نہیں لیتا تھا۔ اس میں حقیقتاً اشارہ اس طرف ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان بنی اسرائیل میں آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی پینا ان کو گوارا نہیں تھا، تو آپ کے وصال کے بعد ان میں اتفاق اور محبت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ وہاں 6 لاکھ تھے، 12 میل میدان میں قیام کیے ہوئے تھے، علیحدہ 12 محلے قائم تھے، ہر محلے میں ایک نہر پہنچتی تھی،
اور ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں جا کر وہ نہر گرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، خدا کا یہ دیا ہوا تحفہ سب تمہارے ہی لیے ہے، تم خوب کھاؤ اور پیو، لیکن اتنا تم کام کرو کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرۂ ارض پر فساد پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے زمین کے اوپر فساد پھیلائیں، بد امنی پھیلائیں، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کریں، ایک دوسرے کے اوپر مظالم ڈھائیں۔ یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو پسند نہیں، اس کی شان رحمت کے یہ خلاف ہے۔ زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو بلکہ اس کا شکر بجا لاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسا میدان کہ جہاں پینے کے لیے پانی نہیں، مولا رب العزت نے ایسا پانی کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان کا ظہور ہوا، اور ایسا متبرک پانی پینے کے لیے تم کو اللہ نے عطا کیا، تو تمہارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمت کا انکار مت کرو، زمین کے اوپر فساد پھیلاتے مت پھرو۔ فساد در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ مولا رب العزت اپنے بندوں سے یہ تقاضا فرماتا ہے کہ ہم نے جو تعلیمات حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کے ذریعے سے تم کو عطا کی ہیں، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرو، ان کے خلاف تمہارا زندگی گزارنا گویا کرۂ ارض کے اوپر فساد برپا کرنا ہے۔ تعصو یہ عصیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوب فساد کرنا، یعنی فساد پھیلانا۔ لا تعصو میں فساد برپا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ مفسدین فرما کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ فساد ان کے دلوں میں جم چکا ہے، تو خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ تم دراصل مفسد تو پرانے ہو، مگر مہربانی کر کے اس زمین میں اب فساد برپا مت کرو، ہمارے انعامات تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھو تم نے من و سلوا کھایا جو بغیر محنت کے تم کو حاصل ہو رہا تھا، یہ عمدہ متبرک پانی ہم نے تم کو دیا جس سے تم سیراب ہو رہے ہو، تو تم ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی پیروی کرو، ان کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کرو اور کرۂ ارض پر فساد برپا مت کرو۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں آباد یہود کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں پر ہمارا کتنا بڑا احسان تھا، من و سلوا کھلایا ان کو، ان کے اوپر لباس ایسا کہ جو گندا نہیں ہوتا تھا، ان کے ناخون اور بال نہیں بڑھتے تھے جس سے کہ ان کو زحمت ہوتی، پینے کے لیے عمدہ متبرک پانی عطا کیا۔ تمہارے بزرگوں پر ہمارا کتنا بڑا احسان ہے، ان احسانات کو یاد کرو اور جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تعلیمات اسلام سے اپنے آپ کو مزین کر لو۔ حضرات اکرام، مولا رب العزت نے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا گویا کہ بدامنی پھیلانا ہے روئے زمین پر، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بد امنی اور فساد جبھی پیدا ہوتا ہے
کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، کسی کی زمین آپ نے دبا لی، کسی کا مکان آپ نے قبضہ کر لیا، کسی کی دولت اور سرمایہ پر قبضہ کر لیا، یہ سب وہ امور ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، اور جب شریعت مطہرہ کے خلاف امور انجام دیے جاتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بدامنی پیدا ہوتی ہے، جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ، اپنے معیار کو تم اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ۔ اور یہ معیار اعلیٰ کیسے ہوگا؟ قرآن عظیم کے اندر دوسرے مقام پر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تم سب سے بہترین مخلوق جب بنو گے، تم سب سے بہترین نوع انسانی جب قرار دیے جاؤ گے کہ جب ایمان لانے کے بعد نیک کاموں سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وہ محبوب چیزیں اور وہ محبوبین سب دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، وہ تنہا دنیا سے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نیک کاموں سے محبت کروں، تاکہ میں جب دنیا سے جاؤں تو وہ نیک کام قبر میں میرے ساتھ جائیں، آخرت میں میرے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ